अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा और किस्त नंबर 1 इश्क वफ़ा मैंने आपके साथ शेयर की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो किस्त पसंद आई होगी। तो आज हम किस्त नंबर 2 रीड करेंगे। तो बिना टाइम को ज़ाया किए बिना अपनी नावल की तरफ चलते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको आज का ये नावल कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आज मायों का फंक्शन था तो रमीन भी खूब तैयारी कर रही थी। उसको उम्मीद थी कि हसीबी किला कभी नहीं जाएगा। नौरीन आयला के साथ थी। आयला भी अपनी जगह किसी से कम नहीं लग रही थी। बिल्कुल सादा हुलिये में भी दोनों बहुत ही खूबसूरत चमकता। रमीन ने सफेद सूट के साथ नीला दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जबकि नौरीन ने पिंक कलर का दुपट्टा और सादा सूट ही पहना। आयला ने भी सादा सफेद सूट पहना था मगर पीला दुपट्टा ओढ़ा था। शाहीन बेगम ने तीनों को मना किया था कि वो सफेद रंग ना पहने, मगर रमीन ने सोचा और थम कर बिल्कुल नहीं सोचा तो बस शाहीन बेगम हार मान गई। मरजानी खूबसूरत तो इतनी है कि कोई बादशाह भी इसके लिए अपनी बादशाहियत छोड़ दे। शाहीन बेगम रामीन को दरवाजे के पास खड़ी देखकर खुद से बोली। रामीन बालों में कंघी कर रही थी। लंबे बाल पुष्ट पर डालकर छोड़ दिए गए थे। मैं तुमसे इश्क करता रहूंगा, वफा के साथ रहूंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा, लेकिन एक तस्वीर भेजो अपनी अभी इसी वक्त, वरना तुम्हारी अम्मा को यूनिवर्सिटी की जाने वाली छुट्टी का बता दूंगा, साथ में वजह भी। रामीन के होश उड़ गए। ये मैसेज उसको दोबारा एक नए नंबर से आया था। रामीन चलो बाहर आ जाओ, नौरीन उसके कमरे में दाखिल होती हुई बोली। रामीन ने फौरन मोबाइल छुपा लिया। हाँ चलो ना, रामीन ने खुद को संभालते हुए कहा। बहुत प्यारी लग रही हो, सर अजीज होते ना, काश कितना मजा आता। नौरीन उसको देखते हुए शरारत से बोली। रमीन हंसती देख मगर प्यार से रामीन ने उसको वो बात याद करवा दी। दोनों हंसी में बाहर आ गई। आयला भी झूले पे रस्मों को पूरा करने के लिए बैठी थी। रामीन ढोलकी लेकर बैठ गई। सब ने गाने गाए और फिर अपनी अपनी बारी पर डांस भी किया। घर का ही फंक्शन था तो किसी को कोई हर्ज ना हुआ। रामीन किसी काम से अपने कमरे में आई और अलमारी खोलने लगी तो उसके कमरे का दरवाजा बंद हो गया। रामीन ठटक गई। कौन हो तुम? रामीन ने घबराते हुए अलमारी के पास खड़े रहकर सामने निकाब में लपेटे हुए शख्स से पूछा। तुम्हारी अम्मा को बताने आया हूँ, छुट्टी वाली बात बता दूं? उसने रमीन की तरफ कदम बढ़ाई और शरारती आंखों से पूछा। कौन हो तुम? क्यों करते हो मुझे तंग? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? रामीन ने सख्त लहजे में 2 कदम पीछे होते हुए कहा। रामीन अहमद, मुझे तुमसे इश्क है, वफा से बढ़कर। जनूनियत की कोई आखिरी हद नहीं मिली मुझे अभी तक। दीवानगी में डूबकर चाहता हूँ तुम्हें। रामीन को झटका लगा। ये आवाज और ये आंखें, ये लहजा, ये वजूद। अजीज, रामीन ने कपकपी आवाज से कहा। अजीज कुछ नहीं बोला। रामीन 2 आगे कदम बढ़ी। उसका निकाब उतारने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन अजीज ने रोक दिया। उसने वही हाथ प्यार से पकड़ा और खूबसूरत हीरा उसकी उंगलियों पर। याद रखना, तुम मेरी हो और मेरी रहोगी, कभी भी इस अंगूठी के बगैर नजर ना आना मुझे। मेरी आंखें हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। रमीन बेजुबान साख्त खड़ी रही। रमीन जल्दी बाहर आओ, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। नौरीन दरवाजा बजा रही थी। अजीज ने अपना निकाब उतारा और रमीन की आंखें फट गईं। अजीज? उसकी आवाज ऊंची होने को थी कि अजीज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार रमीन अहमद, अगर किसी को कुछ बताया, जब तक मेरी बहन को तुम्हारे घर वाले कबूल नहीं कर लेते, तुम्हें मेरे से खतरा है। मुझे इश्क वफा से बढ़कर है। अजीज ने उसको छोड़ा और दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। जाओ, अब मैं चला जाऊंगा। रमीन साकत थी। उसकी आवाज ऊंची हुई। जाओ रामीन अहमद। वो होश में हुई बाहर की तरफ चली गई। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अजीज पर था। या अल्लाह, ये सब कहीं ख्वाब तो नहीं था? मैं इतनी खुश नसीब, वाह वरे, मुझे तो लगता है कि अम्मा की नाफरमानी की सजाएं इकट्ठी करनी है। लेकिन वो फातिमा वाली बात को लेकर फिक्रमंद थी। चलो ये तो बस किया, अब मैं आराम से भाई और भाभी को घर ले आऊंगी, फिर खुद भी रवाना हो जाऊंगी। वो खुशी में बोली। रमीन, मैं कब से दरवाजा बजा रही थी, अंदर कौन था? नौरीन ने पूछा। अरे मैं थी ना अंदर, क्यों हुआ? रमीन ने आराम से अंदाज से पूछा। उसे बाजू से पकड़ती हुई आके ले गई। अजीज घर पहुंचा और उसको सोचते हुए मुस्कुराने लगा। फोन बजने लगा। फातिमा उस वक्त अजीज ने फोन उठाया। भाई आप हमें एयरपोर्ट से पिक करने आ जाए, मैं और हसी पाकिस्तान आ रहे हैं। वाओ, अजीज बहुत खुशी में बोला। टाइम पूछकर फोन बंद कर दिया। फंक्शन खत्म हुआ, सब अपने अपने घर को चले गए। आयला शाहीन बेगम के साथ सो गई। नौरीन आयला की जगह पे। यार तुम बहुत अजीब सी लग रही हो रमीन, जब से मायो खत्म हुई है। सब ठीक तो है ना? नौरीन ने पूछा। हाँ हाँ, सब बहुत अच्छा है, सो जाओ तुम। रमीन लेटते हुए बोली। नींद तो उसकी आंखों में थी नहीं। अजीज सोने के लेटा तो उसे शरारत सूझी। उसने मैसेज किया। मुझे सोच रही हो ना? उसने मैसेज लिखा, मुझे सोच रही हो ना? रमीन ने मोबाइल की
بیل سنی تو موبائل اٹھایا اور ہنستی کیوں عزیز نے میسج پڑھا اور ہنس دیا۔ عشق ہو گیا ہے مجھے رمین احمد۔ رمین نے میسج پڑھا اور لکھنا شروع کیا، میں کیا کروں؟ عزیز اس کی ہر بات کا جواب الٹ دے رہا تھا۔ عشق تمہیں جب ہوگا یہ تمہیں توڑ دے گا، تم ٹوٹ جاؤ گے ہم تمہارے تک پہنچنے کے ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹتے ہوئے۔ رامین نے مسکرا کر موبائل رکھ دیا۔ اگلی صبح عزیز ایئرپورٹ پر موجود تھا، پوری طرح سے برقعے میں لپٹی ہوئی فاطمہ اس وقت عزیز کو شہزادی لگ رہی تھی۔ میری بہن عزیز آگے ہو کے ملا، پھر حسیب سے ملا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ گھر پہنچ کر فاطمہ نے بتایا کہ عائلہ کی شادی میں حسیب اکیلا ہی جائے گا، مگر بعد میں وہ سب کو بتا دے گا۔ عزیز کو سکون بھی تھا اور نہیں بھی، کیونکہ وہ بہن کے معاملے میں حساس تھا۔ اس سے جی بھر کے لیے مشعل راہ بنی اور سیدھے راستے پر آ گئی۔ رامین آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی، وہ گھر میں عائلہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، مگر اس کا موبائل بجا۔ عزیز کی کال تھی۔ رامین نے نمبر سیو نہیں کیا تھا، اس کو نمبر یاد تھا۔ فون اٹھاتے ہی وہ چھت کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ جی، رامین نے مدھم سا بولا، مجھے 1 گھنٹے میں یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں آ کر ملو۔ فون بند کر دیا۔ رامین موبائل کو گھورتے ہوئے نیچے آئی اور نورین کو رات سے اب تک کی ساری بات بتا دی۔ نورین بہت حیران تھی مگر غصہ بھی تھی کہ اب کچھ کرو نہ۔ رامین نے اسے جھنجھلاتے ہوئے کہا، بہن تو جان تیرا کام جانے۔ نورین نے شانے اچکا کر کہا، مر جاؤ تم۔ رامین اٹھی، چادر لی اور شاہین بیگم کے کمرے کی طرف چل دی۔ اماں میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، بہت ضروری کلاس ہے، میں بس 1 گھنٹے میں آتی ہوں۔ رامین فکر مندی سے بولی، نورین نہیں جا رہی؟ اماں وہ نورین کا سبجیکٹ کوئی اور ہے۔ رامین نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ ٹھیک ہے جلدی آنا۔ جی اماں، اور گھر سے نکل گئی۔ عزیز کب سے بیٹھا رامین کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے بڑے روب کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ عزیز کھڑا ہوا، اس کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ رامین اس کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، عزیز نے پہل کی۔ رامین نے جواب دیا۔ حسیب پاکستان آ چکا ہے فاطمہ کے ساتھ۔ رامین حیران ہوئی، یہ ایک سیدھی بات ہے، بات بھی ایسی کہ رامین کا دل بھر جاتا۔ کہاں ہیں بھائی؟ رامین بولی، میرے گھر۔ عزیز بولا، کیسے ہیں؟ رامین بولی، بہت اچھے۔ عزیز بولا۔ رامین خاموش ہو گئی۔ اب میری بات غور سے سنو، حسیب شادی میں اکیلا نہیں، میں آؤں گا ساتھ، فاطمہ نہیں آئے گی۔ عزیز اس کو بہت دھیان سے سنتا دیکھ کر مسکرایا۔ رامین نے اس سے پہلے ایسی مسکراہٹ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رامین احمد، تم جانتی ہو میں کتنا چاہتا ہوں تمہیں؟ نہیں جانتی، عزیز خود ہی جواب دے کر اس کو دیکھ۔ رامین نے خاموشی سے اوپر دیکھا تو اس کو نورین کی بات یاد آ گئی۔ دیکھ مگر پیار سے۔ عزیز نے دوبارہ بات شروع کی، حسیب میرے ساتھ ہر کام میں شامل ہوگا، تم فکر نہ کرو، بس تم بھی وفا کرنا۔ اب عزیز انگریزی میں بولا، عشق عشق لگا رکھی ہے، رامین خود سے بولی۔ عزیز نے سن لیا، اس کا ہاتھ دیکھا، جیسے انگلی پر مہندی لگے، ہاتھوں میں وہ ہیرا چمک رہا تھا۔ رامین چہکتی ہوئی گھر پہنچی تو سامنے کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ اماں حسیب کو گلے مل رہی تھی اور اسے پیار کر رہی تھی۔ رامین بھاگتے ہوئے حسیب سے جا لگی۔ حسیب نے بھی اسے بہت پیار کیا۔ رامین اپنے بھائی سے زیادہ حسیب کو دوست سمجھتی تھی، اس لیے اس کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ کب آیا اسے بتائے بغیر؟ رامین کے آنے سے پہلے وہ عائلہ سے مل چکا تھا۔ شاہین بیگم کے لیے یہ لمحہ سب سے خوبصورت تھے کہ ان کا بیٹا گھر آ گیا تھا۔ حسیب دیکھو، تمہارا کمرہ آج بھی ویسا ہے جیسا تم چھوڑ کر گئے تھے، وہ کمرہ دکھاتے ہوئے بولی۔ مسکراہٹ تھی کہ دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شاہین بیگم اس کو آرام کرنے کا کہہ کر باہر آ گئی، کسی کو بھی اس کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا۔ عائلہ کی بارات کا فنکشن ہال میں تھا۔ حسیب نے شاہین بیگم کو فاطمہ کے متعلق کوئی بھی بات بتانے سے منع کر دیا تھا، عزیز کی آمد کا بتا دیا تھا۔ اماں، میرے ایک دوست ساتھ آئے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ حسیب ان کے کمرے میں بٹھا موبائلوں پہ نظریں جمائے بولا، ارے نہیں نہیں بیٹا، جس مرضی کو بلاؤ۔ شاہین بیگم خوشی سے بولی، تم سے عشق کر بیٹھا ہوں، اتنا کہ اس کو رک رک میں سما لیا ہے، رگ رگ میں سما لیا ہے، خون کی طرح، ہر سانس پہ نام ہے رامین، رامین احمد، تم سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ رامین مسکراتے ہوئے میسج پڑھ رہی تھی، اپنے کمرے میں اکیلی لیٹی تھی۔ رامین نے پارلر جانے سے انکار کر دیا، عائلہ اور نورین کے بھائی کے ساتھ پارلر جا چکے تھے۔ رامین، حسیب نے دروازہ نوک کیا اور اندر کی طرف بڑھا۔ رامین سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی بھائی؟ رامین نے خوش دلی سے پوچھا۔ عزیز والا سارا قصہ معلوم ہے نا مجھے؟ میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں تاکہ اماں فاطمہ کو قبول کر لیں اور میں اپنی بہن کو اس کی محبت دلوا دوں۔ میری وجہ سے کبھی بھی تم تکلیف میں نہیں آؤ گی میری گڑیا۔ حسیب نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے بہت پیار کیا۔ بھائی، رامین ممنائی، بھائی فاطمہ بھابھی کو کیوں نہیں لائے؟ حسیب نے ایک لمبی سانس بھری اور رامین کو سب کچھ بتا دیا۔ رامین، ابھی خاموش رہنا، عشق میں جنگیں نہ ہوں، عشق کا مزہ نہیں ہے۔ عشق تو کیا بھائی ان سے ہے جن کے ہاں ہم سے پہلے زمانوں سے جنگ کرتے آئے۔ حسیب ان کی آنکھوں میں جھکتا ہوا بولا، بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رامین بولی، ابھی سے ڈر گئی؟ تمام راہوں میں کانٹے ہیں۔ حسیب بولا،
بھائی عشق کی منزل اتنی مشکل کیوں ہے؟ رامین نے سوال کیا۔ پگلی بہن، عشق کی باتیں تمہیں اگر کوئی سائیں بھی آ کر سمجھا دینا تب بھی تم پوچھتی پھرو گی کہ یہ اتنا مشکل کیوں ہے، کہ جب تک خود نہ ہو جائے، اس کی آزمائش نہ ہو جائے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ حسیب کاہ بھرتے ہوئے بولا۔ چلو تیار ہو جاؤ، پھر عزیز بھی آ جائے گا۔ حسیب آنکھ دباتا ہوا بولا اور باہر چلا گیا۔ رامین بے زبان ہو چکی تھی اور یہ دوسری بار ہو چکا تھا کہ وہ عشق کے لیے بول پائے گی۔ آئلہ اور نورین پارلر میں بالکل تیار تھے۔ دلہنیں تو سرخ جوڑے میں ہوتی ہیں اور وہ بھی اتنی پیاری۔ آئلہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نورین اس کے ساتھ تصویریں لے رہی تھی۔ گولڈن بھاری میکسی اور پوری طرح سے اس کے پیروں تک آ کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ آئلہ اس کی خوبصورتی پر جھک گیا تھا۔ سرخ دوپٹہ باہوں میں لیے بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھول دیا۔ آج ریڈ لپسٹک سے اپنے ہونٹوں کو سجایا گیا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، لیکن عزیز بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ لائٹ براؤن جینز، ریڈ شرٹ، اوپر براؤن جینز کے رنگ کا ہی کوٹ، براؤن شوز۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک الگ ڈریسنگ کرتا تھا، ہمیشہ سے الگ رہتا تھا۔ رامین نے بال سیدھے کیے، وہ کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی، ہاتھوں میں ابھی چوڑیاں پہننے لگی تھی۔ اس کا موبائل بجا۔ ہاتھوں کو خالی چھوڑ دینا، میں گجرے لیتا آؤں گا۔ رامین کو بیویوں والی فیلنگز آئیں، لیکن اسے توبہ توبہ کرتے موبائل رکھ دیا۔ رامین ہمیشہ کی طرح مسکراتی موبائل رکھ کر جوتا پہننے لگی۔ آئلہ اور نورین واپس بھی نورین کے بھائی کے ساتھ ہی آئی۔ وہ ان دونوں کو سیدھا ہال میں چھوڑ کر رامین اور شاہین بیگم کو لینے کے لیے آ گیا۔ حسیب نے عزیز کے ساتھ آنا تھا تو اسی لیے وہ رک گیا۔ شاہین بیگم ایک غرور کے ساتھ سب کو حسیب سے ملوا رہی تھی، لیکن یہ غرور تھا جو بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے۔ عزیز کی نظریں کب سے رامین کی تلاش میں تھی، وہ الگ ہی تھا، سب سے الگ۔ ہر لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ عزیز سب سے بے خبر رامین کو تلاش کر رہا تھا۔ فاطمہ نے عزیز کی تصویر پر کامنٹ کیا تو وہ اسے دیکھنے لگ گیا۔ آج تو خیر ہی ہو، یہ پڑھ کر عزیز مسکرایا۔ واقعی آج خیر ہی ہو محترمہ کی۔ شاہین بیگم عزیز کی طرف حسیب کے ساتھ بڑھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ وہ گرم جوشی سے ملی۔ جی آنٹی، اللہ کا کرم۔ شاہین بیگم اس کے بولنے کے انداز سے حیران رہ گئی۔ انگریز ہو بیٹا؟ شاہین بیگم نے آنکھوں کو پڑھتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی، لیکن مسلمان ہوں۔ عزیز بھی ٹھاٹھ سے بولا۔ وہ مسکرا دی۔ بیٹا دیکھو بیٹا، میں بچیوں کو دیکھ لوں، اور وہاں سے چلی گئی۔ آگے جاتے ہوئے شاہین بیگم نے پلٹ کر عزیز کو دیکھا جو حسیب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے رامین کو دلہن کے کمرے سے باہر آتے ہوئے دیکھا اور مسکرا کر اپنا سر ہلا گئی۔ رامین شاہین بیگم کے قریب آئے اور حسیب کا پوچھنے لگی تو شاہین بیگم نے نظر اٹھا کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ رامین ان کے اشارے پر آگے چلی گئی۔ السلام علیکم، رامین نے حسیب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ عزیز ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ رامین بیٹھ گئی۔ اس کو یوں کھڑا دیکھ کر نظروں میں تپش خود محسوس کر کے رامین نے بھلے حسیب کی طرف دیکھا، پھر وہ دونوں بہن بھائی کھل کر ہنس دیے۔ رامین کی خالی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ اس پر خود پر قابو رکھ کر صاف کیا عزیز کو دیکھنے لگی۔ عزیز دونوں کو گھور رہا تھا، وہ بیٹھ چکا تھا۔ بھائی میں آتی ہوں ابھی۔ رامین اٹھنے لگی تو عزیز بھی اٹھ گیا۔ اوئے پاگل، بیٹھ جا، میری بہن کے ساتھ میں ہی سامنے فلرٹ کر رہا ہے۔ ارے تو چپ کر، مجھے اس سے اکیلے ملنا ہے۔ عزیز نے حسیب کی طرف ٹک ٹک کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، حوصلہ رکھ، کرتا ہوں کچھ۔ رامین آئلہ کے ساتھ ہی جب نورین کے کہنے پر وہ حسیب کو بلانے ہے تو عزیز کو دیکھ کر خوش دلی سے سلام کیا۔ حسیب عزیز کو بھی ساتھ لے کر آیا۔ نکاح شروع ہوا۔ پھر آئلہ نے اپنا وجود، اپنا سراپا، اپنا آپ، اپنی سانسیں، سب کچھ رحیل کے نام کر دی۔ نکاح ختم ہوا تو شاہین بیگم کے ہمراہ سبھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ آئلہ، رامین اور عزیز رہ گئے کمرے میں۔ آئلہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھی چلی جاؤں اگر یوں خاموشی رہنا ہے؟ نورین نے آئلہ کو سب بتا دیا۔ رامین کو عزیز سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اعتراف جرم کر چکی تھی کہ اس نے نورین کو سب بتایا تھا۔ نورین بھی اعتراف کر چکی تھی کہ اس نے آئلہ کو سب کچھ بتایا ہے۔ عزیز اس کی بے وقوفی پر غصہ تھا۔ ایک نظر اس نے ڈالی، پھر کوٹ کے اندرونی پاکٹ سے اخبار میں لپیٹے گجرے نکالے، رامین کی بجائے آئلہ کے آگے کیے۔ رامین تو رونے والی ہو گئی۔ میری پیاری بہن کے لیے، عزیز مسکراتا ہوا بولا۔ باہر نکل آئے۔ آئلہ نے گجرے پہنے، رامین کو چڑھانے لگی۔ نورین اندر آئی تو رامین باہر چلی گئی۔ آئلہ نے نورین کو رامین کی ناراضگی کی وجہ بتا دی تو نورین بھی بہت شرمندہ ہوئی۔ جب کوئی بات ایک رازدار کی طرح اپنے کسی عزیز کو بتاؤ تو اسے ایمانت کی بات کرو تاکہ وہ خیانت نہ کرے۔ رامین کو یہ بات عزیز کی ایک ہی لیکچر سے یاد تھی، اسے نورین کو بھیج دی۔ ایک یہ رامین کے اندر پرانی عورت ہے جو عزیز نے اس میں ڈال دی تھی۔ نورین نے میسج پڑھ کر آئلہ کو کہا۔ رحیل کے ساتھ اب آئلہ کو بھی بتا دیا۔ سب ڈھیروں دعائیں دے کر جاتے گئے۔ اور رامین نورین کا ہاتھ پکڑ اور اس کو اپنے ساتھ دودھ پلائی کے لیے آئی، مگر کوئی بات نہیں، دودھ پلائی کی تھال بہت خوبصورت تھی۔ رامین نے 1,00,000 کی ڈیمانڈ کر دی تو سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ اچھا اچھا، منہ تو بند کرو سب، رامین سنجیدہ ہو کر بولی تو رحیل کے کزن نے ہوا میں تیر چلائے۔ آپ کے بال فرش پر لگ رہے ہیں، کہیں تو ہم اٹھا لیں؟
रामीन ने मुड़कर देखा तो वाकई उसके बाल फर्श पर थे। स्टेज पर ज्यादा रश नहीं था इसलिए कोई सुन न सका, लेकिन हसीब और अजीज सुन चुके थे। अजीज ने एक कुर्सी आगे की और हसीब ने फिर सोचते हुए रामीन को ऊपर बैठने को कहा। इतनी बार कहा है बाल बंद रखा करो, फिर समझ नहीं आती। रामीन ने सुनकर अनसुना कर दिया और सही शुगल के साथ रस्म पूरी की। रुखसी का वक्त आ गया तो हर माँ की तरह शाहीन बेगम की आंखें भीग गई। अम्मा मुझे रुखसत कर रही हो तो आप तो फातिमा को भी इसी तरह, नहीं तो फिर किसी और तरह सही, लेकिन रुखसत तो किया होगा ना। शाहीन बेगम आयला की नम आंखों पर भी उस लड़की की हमदर्दी देखकर लब भींच गई। सब हॉल से बाहर आ गए, रमीन भी साथ थी। अचानक उसे अपना मोबाइल याद आया तो वो वापस अंदर भागी। अजीज इसको यूं भागता देखकर पीछे, क्या हुआ रमीन? रमीन अहमद, अजीज उससे पूछ रहा था मगर वो कुछ नहीं बोली। अगर तुम अब कुछ ना बोली तो मैं भी अभी भगा कर ले जाना, निकाह भी आज और रुखसी भी आज। अजीज मुस्कुराहट दुबाए बोला। रमीन ने मुड़कर देखा, वो उसी को घूर रहा था। मेरे नंबर पर कॉल करें प्लीज, मोबाइल नहीं मिल रहा मेरा। रामीन मासूमाना अंदाज में बोली। बड़ी डर जाती हो। अजीज नंबर मिलाने लगा। रामीन तो दीवानी थी इसकी उर्दू पर। मोबाइल स्टेज पर मिल गया। रामीन स्टेज से उतरने लगी। अजीज ने हाथ पकड़ लिया, गोल्डन ब्रेसलेट उसकी कलाई पर बांध दिया और हाथ को आगे करके अपने लब मुसल्लत कर दिया और फिर दोनों बाहर चले गए।